کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی کمفرٹ زون کے اس پار کیا ہے؟ اگر آپ ان نون کو، انجانی چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیں، ان کو امبریس کر لیں، تو آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے فل پوٹینشل کو انلوک کرنے اور ان کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ یہ واقعی کر سکتے ہیں؟ ذرا ان سوالات پر غور کریں۔ یہ محض سوالات نہیں، بلکہ یہ ایک دعوت ہے کہ آپ نئی ممکنات کو دریافت کریں اور خود کو چیلنج کریں۔ اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں موجودہ تجربات، کرنٹ سچویشنز اور ایکسپیرینسز جس سے آپ گزر رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ السلام علیکم اور دی لرننگ پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے محمد نعیم، اور آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے جو آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے: کمفرٹ زون سے باہر نکلنا، اسٹیپنگ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون۔ ہم ذاتی ترقی کے رازوں کو دریافت کریں گے اور دیکھیں گے کہ انجانے کو، ان نون کو قبول کرنے سے کس طرح شاندار کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تو جڑے رہیں اور ویڈیو کو سکپ مت کریں، اور آئیے ایک ساتھ ان کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ کمفرٹ زون وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم محفوظ، مطمئن اور کنٹرول محسوس کرتے ہیں۔ یہاں سب کچھ جانا پہچانا ہوتا ہے، اور ہم اپنے کام کے نتائج کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ آئے گا۔ اگرچہ ایک پرسکون جگہ ہے، لیکن یہ ترقی اور نیو ڈسکوریز کے لیے، نئی دریافتوں کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جب آپ اس زون سے باہر قدم رکھتے ہیں تو اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر قدم رکھتے ہیں تو آپ غیر یقینی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور خطرات مول لیتے ہیں۔ یہ جرأت کا عمل نئے تجربات، مواقع اور ذاتی ترقی کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ عمل بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن بہت فائدہ مند بھی ہے۔ جیسے اگر کوئی سمندر کے جواہرات کو ڈھونڈنا چاہے تو اس نے تو اس سمندر میں غوطہ لگانا ہے، تو یہاں آپ اپنی چھپی ہوئی صلاحیتیں تلاش کریں گے اور وہ چیزیں حاصل کریں گے جو کبھی ناممکن لگتی تھی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے لڑکے کی کہانی ہے جو ریشل سیگریگیشن کو، نسلی تفریق اور امتیاز کے نظام کو بدلنا چاہتا تھا۔ وہ نسل کے امتیازات کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے کمفرٹ زون سے باہر قدم رکھا اور دوسروں کے لیے لڑنا شروع کیا۔ اس میں ایک جابر حکومت، ایک بروٹل سسٹم کے خلاف جانا اور اس کو چیلنج کرنے کے لیے بے پناہ حوصلے اور صبر کی ضرورت تھی۔ اگرچہ یہ ایک اچھا کام تھا، لیکن اس میں اسے بہت زیادہ پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ اسے گرفتار کر لیا گیا اور قید کیا گیا، جہاں اس نے 27 سال گزارے۔ اس کی قید کی زندگی سخت محنت اور خاندان والوں سے محدود رابطے اور رہائی کی کم امید سے بھری ہوئی تھی۔ پھر بھی قید کی دیواریں اس کی روح کو توڑنے کے بجائے اس کے لیے اس کی گروتھ، اس کی نشو و نما کا مقام بن گئی۔ اس لڑکے نے اپنے قید کے وقت کو اپنے عزم کو گہرا کرنے، سیکھنے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے استعمال کیا۔ وہ 27 سال کے بعد 71 سال کی عمر میں جیل سے باہر آیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس بوڑھے اور عمر رسیدہ آدمی نے رہائی کے بعد کیا کیا؟ خاموشی سے بیٹھا کہ وہ دوبارہ قید ہونے سے بچ جائے اور اپنی بچی کچی زندگی آرام اور سکون سے گزارے؟ نہیں، اب یہ بوڑھا آدمی پوری تاریخ کو بدلنے کی روح کے ساتھ باہر آیا اور جنوبی افریقہ کا پہلا سیاہ فارم صدر بن گیا، ساؤتھ افریقا's فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ، جو قیدی سے صدر بننے تک کے اس کے ناقابل یقین سفر کی گواہی دیتا ہے۔ اس کا نام نیلسن منڈیلا تھا۔ نیلسن منڈیلا نے ایک بار کہا تھا کہ میں نے سیکھا ہے کہ حوصلہ خوف کی عدم موجودگی میں نہیں، بلکہ اس پر فتح میں ہے۔ I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it۔ unknown کو ایکسیپٹ کرنے اور اس کو امبریس کرنے میں، اسے قبول کرنے میں ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہم سے رابطہ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ پر اور اس عظیم تر منصوبے پر اعتماد کریں جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ بہت سے لوگ نفسیاتی رکاوٹوں کی وجہ سے اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں۔ یہ رکاوٹیں اکثر خوف پر مبنی ہوتی ہیں۔ مختلف طرح کے خوف ہوتے ہیں، جیسے کہ ناکامی کا خوف۔ ناکامی کا خوف انسان کو مفلوج کر دیتا ہے۔ ہم غلطیاں کرنے اور دوسروں کے فیصلے کا شکار ہونے سے ڈرتے ہیں۔ یہ خوف ہمیں نئی چیزیں آزمانے یا خطرات مول لینے سے روکتا ہے۔ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ناکام ہو جائیں گے، اسی وجہ سے ہم آغاز بھی نہیں کرتے۔ کسی نے کہا ہے کہ جرنی آف 1000 miles begins with a single step۔ 1000 میل کا سفر ایک قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک قدم نہیں اٹھائیں گے تو 1000 میل کا فاصلہ کبھی بھی طے نہیں ہوگا۔ دوسرا ڈر انجانے کا ڈر ہوتا ہے، fear of the unknown ہوتا ہے، ایسی چیزوں کا ڈر جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کے بعد ہم ایک unfamiliar territory میں چلے جاتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر قدم رکھتے ہیں جس سے ہم واقف نہیں ہوتے۔ آگے کیا ہے، اس کی غیر یقینی صورتحال ہمیں اپنے کمفرٹ زون میں ہی رہنے پر آمادہ کرتی ہے، کیونکہ ہم ایڈونچرز نہیں کرتے، ہم ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں۔ ہمیں انجانے سے ڈر لگتا ہے۔
نئی محفلوں سے ڈرتے ہیں، نئے فیصلوں سے ڈرتے ہیں، نئی اسٹریٹجیز سے ڈرتے ہیں۔ تیسرا فیئر آف ریجیکشن ہوتا ہے، ریجیکٹ کیے جانے کا خوف۔ ہم اکثر دوسروں سے انکار یا تنقید کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ خوف ہمیں ہمارے مقاصد کے حصول سے دور رکھتا ہے۔ اگر ہمیں ریجیکشن کا خوف ہوگا تو ہم کبھی بھی اس کام کو آغاز ہی نہیں کریں گے، اس کو شروع ہی نہیں کریں گے۔ چھوٹا خوف سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے، ہمیں خود پر ہی شک ہوتا ہے، ہم اپنے آپ پر ہی کانفیڈنٹ نہیں ہوتے۔ اپنی صلاحیتوں اور قدر میں شک کرنا ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر قدم رکھنے میں ہیزیٹیٹ کرتا ہے، ہچکچاہٹ کا شکار بنا دیتا ہے ہمیں۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ آیا ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے قابل ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ گویا ہم نے کام کا آغاز ہی نہیں کیا اور ہم مقاصد کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر بھی لیں گے یا نہیں کریں گے۔ یہ ڈر، یہ خوف ایک سائیکولوجیکل بیریئر ہے، ایک نفسیاتی رکاوٹ ہے جو ہمیں ہماری کمفرٹ زون میں ہی رکھتا ہے۔ لیکن ان خوفوں کو، ان فیئرز کو سمجھنا اور ان کا سامنا کرنا، ان کو فیس کرنا، ان پر کنٹرول کرنے کا پہلا قدم ہے۔ ان کو کنٹرول کیسے کریں، ان پر قابو کیسے پائیں؟ ڈر ایک فطری عمل ہے، یہ ہر کسی کو ہوتا ہے، لیکن جس نے اس کو قابو کیا اس نے کچھ اچیو کیا، اور جو اس ڈر میں رہ گیا وہ ایک عام سی زندگی گزارتا ہے۔ اس کی کچھ مثال دیکھتے ہیں۔ جے کے رولنگ کے نام سے شاید کچھ واقف ہوں۔ ہیری پوٹر سیریز کی مشہور و معروف رائٹر، آتھر، مصنفہ۔ یہ مشہور و معروف بننے سے پہلے پبلشرز کے پاس گئی اور اپنی کہانی، اپنا افسانہ، اپنی رائٹنگ، اپنی اسکرپٹ پیش کی، لیکن ہر جگہ سے ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ ایک جدوجہد کرنے والی سنگل مدر تھی جو فلاحی امداد پر گزارا کرتی تھی۔ ان مشکلات کے باوجود انہوں نے لکھنے کے شوق کو جاری رکھا، ریجیکشن کے خوف کو حاوی نہیں ہونے دیا۔ ان کے اس چیلنج کا سامنا کرنے نے ایک سکسیسفل لٹریری فرنچائز کا آغاز کیا۔ اگر وہ اس خوف پہ قابو نہیں پاتی، آج کوئی ہیری پوٹر کی سیریز یا جے کے رولنگ کی لکھی ہوئی کہانیوں کو نہیں پڑھ رہا ہوتا، جو کبھی پبلش ہونے سے انکار کر رہے تھے، ریجیکٹ کر رہے تھے، اور آج وہ ٹاپ ریڈنگ بکس میں سے ہے۔ یہ سب کچھ ریجیکشن کے خوف پر قابو پانے کے بعد ہوا۔ دوسری مثال اگر ہم دیکھیں تو اسٹیو جابس کی ہے۔ اسٹیو جابس کو ایپل کمپنی سے باہر نکال دیا گیا، اگرچہ وہ ان کی ہی قائم کردہ کمپنی تھی۔ ذرا سوچیں کہ آپ ہی کی کمپنی میں سے کوئی آپ کو باہر نکال دیں تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ ایک انسان بالکل ٹوٹ جائے گا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے، انہوں نے اس ناکامی کو نئے منصوبوں کے لیے ایک موقع کے طور پر استعمال کیا، ایک اپورچونٹی سمجھا۔ اس نے نیکسٹ اور پکسر کی کمپنیز کی بنیاد رکھی، جو دونوں انتہائی کامیاب بھی ہو گئی، اور اپنی اس فیلئر کو، اپنی ناکامی کو یا اس کے لاس کو چیلنج کرنے، اس کا سامنا کرنے کی جرت نے انہیں دوبارہ ایپل میں واپس لے آیا، جہاں انہوں نے کمپنی کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کیا۔ ایک تیسری مثال دیکھتے ہیں، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام، جنہیں بھارت کے انڈیا کے میزائل مین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ویژنری سائنسدان اور بھارت کے 21ویں صدر تھے۔ ایک معمولی سے پس منظر، ایک معمولی بیک گراؤنڈ سے آنے کے باوجود ڈاکٹر کلام نے اعلیٰ تعلیم اور خلائی انجینئرنگ، ایرو اسپیس انجینئرنگ میں کریئر حاصل کرنے کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر قدم رکھا۔ بھارت کے میزائل اور جوہری پروگراموں کی ترقی میں ان کا کام ملک کی دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں پیش رفت کا سبب بنا۔ ڈاکٹر کلام کی کہانی یہ ظاہر کرتی ہے کہ چیلنجز کو ایکسیپٹ کر کے اور ایکسلنس کے حصول کے لیے جدوجہد کر کے معاشرے اور قومی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا جا سکتا ہے، اور ان کے اسی ایکسلنس نے، ان کے اس گروتھ نے ان کو ایک پریزیڈنٹ الیکٹ کر دیا۔ اگر آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر رکھنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو کچھ پریکٹیکل ٹپس کی ضرورت پڑے گی۔ وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا ہے اسٹارٹ اسمال، چھوٹے سے آغاز کریں۔ ایسے چھوٹے اور مینیجیبل چیلنج سے، ایک قابل عمل چیلنج سے شروعات کریں جو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے تھوڑا سا باہر لے جائیں۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نیا شوق آزمانا، میٹنگ میں بولنا، یا کام پر جانے کے وقت مختلف راستے اختیار کرنا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چھوٹے قدم اعتماد پیدا کرتے ہیں اور آپ کو بڑے چیلنجز کے لیے تیار کرتے ہیں۔ نمبر 2، سیٹ کلیئر گولز۔ واضح گولز متعین کر اپنے ٹارگٹس واضح کر دیں۔ آپ کو کیا حاصل کرنا ہے، آپ کو کیا بننا ہے۔ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے واضح کریں، چاہے وہ آپ کے کریئر میں ترقی ہو یا صحت میں بہتری ہو، یا کچھ نئی مہارتیں سیکھنی ہو، کچھ نیا سیکھنا ہو۔ ایک واضح ٹارگٹ آپ کو ایک ڈائریکشن دے گا اور آپ کو موٹیویشن دے گا۔ اگر آپ کا ٹارگٹ ہی واضح نہیں ہے، آپ کا گول ہی واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، تو آپ کی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے۔ آپ کس سمت میں جائیں گے؟ اور جب آپ کی ڈائریکشن نہیں ہوتی تو آپ کا گروتھ بھی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آپ کا موٹیویشن ڈاؤن ہو جاتا ہے۔
तो सेट क्लियर गोल्स। नंबर 3 ये है कि एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखें और उस डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको गले से लगाएं। ये समझ लें कि डिस्कम्फर्ट महसूस करना आपकी ग्रोथ का एक नेचुरल पार्ट है। जब आप अननोन टेरिटरी में कदम रखते हैं, उस जगह कदम रखते हैं जहाँ से आप वाकिफ़ नहीं हैं, तो आप एंजाइटी और खौफ महसूस करते हैं। उन फीलिंग्स को इस तरह एक्सेप्ट कर लें कि आप अपनी हुदूद को बढ़ा रहे हैं और नई चीज़ें सीख रहे हैं। लेकिन जब तक आप डिस्कम्फर्ट में नहीं जाएंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलेंगे और आप डर का सामना नहीं करेंगे, आप कभी भी किसी भी मंजिल में आगे नहीं बढ़ सकते। बस आपको माइंडसेट चेंज करना है अपना। नंबर 4 विजुअलाइज सक्सेस। अपनी कामयाबी का तसव्वुर करें कि आप अपने नए मंसूबों में या नए काम में कामयाब हो रहे हैं। अपने जहन में पॉजिटिव आउटकम्स लाएं। ये जहनी तैयारी आपके एतमाद को बढ़ा सकती है और आपकी एंजाइटी को कम कर सकती है। लेकिन अगर आप नाकामियों में रहेंगे और आप अपने आप पर एतमाद नहीं करेंगे और आप खुद ही अपने आप पे शक करके अपनी प्लानिंग को फेल करेंगे, तो आपकी प्लानिंग को कौन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर आप इसके बरक्स नाकामी सोचेंगे अपनी और अपने ही आप पर आपको एतमाद नहीं होगा, तो कोई आप पे एतमाद ही क्यों करे। आप पे एतमाद तब ही किया जाएगा जब आप अपने आप पर कॉन्फिडेंट होंगे, आप अपने आउटकम्स को, अपने रिजल्ट्स को पॉजिटिव तरीके से लेंगे। नेक्स्ट, सीक सपोर्ट हासिल करें, मदद हासिल करें दूसरों से। इसमें कोई भी मज़ाइका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लें कि जो आपकी तरक्की को, आपकी ग्रोथ को इनकरेज कर सकते हैं। उन लोगों के साथ बैठें जो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, जो आपको आपके काम में आपको उभार सकते हों, आप में कोई बेहतरी ला सकते हों। नंबर 6, रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट सक्सेसेस। अपनी गुज़िश्ता कामयाबी, अपनी माजी की कामयाबियों पर गौर करें। उन वक्तों को याद करें जब आपने कामयाबी से अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा था। उन एक्सपीरियंसेस पर, उन तजुर्बात पर गौर करना आपके रेजिलियंस की याद दहानी करा सकता है और आपको नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। आप अपनी माजी की कामयाबियों को याद करेंगे तो आप अपने आप को मोटिवेट महसूस करेंगे। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, टेक एक्शन डेली। रोज़ाना अमल करें। अपने आप को रोज़ाना चैलेंज लेने की आदत बनाएं, सिर्फ एक छोटा सा अमल ही क्यों ना हो। अपने हुदूद को, अपने जोन को मुस्तकिल तौर पर आगे बढ़ाना आपकी रफ्तार को बढ़ाने में मदद करता है और कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखना आपकी ज़िंदगी का एक फितरी हिस्सा बन जाता है। चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स नहीं होते, ये कोई रुकावटें नहीं होती जो आपको रोकने के लिए हैं, ये तरक्की के मौक़े फराहम करते हैं। जब आप किसी चैलेंज का सामना करते हैं तो उसे एक ख़तरे के तौर पर नहीं, बल्कि सीखने और तरक्की करने के एक मौके के तौर पर देखें। अपना माइंडसेट चेंज करें। चैलेंजेस का सामना करना आपके रेजिलियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। हर चैलेंज आपकी सलाहियत को बढ़ाने और नई क़ुव्वतों को दरियाफ़्त करने का मौका है। जब आप चैलेंजेस का सामना मुस्बत अंदाज से करते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते हैं, तो मुमकिन रुकावटें आपकी कामयाबी के लिए स्टेपिंग स्टोन्स बन जाती हैं। ये ज़हनी तब्दीली आपको मजबूत करती है। आपके ये माइंडसेट का जो शिफ्टिंग है, ये उस डिस्कम्फर्ट को कंफर्ट में बदल सकता है। अगर आप चैलेंजेस से बचने के बजाय उनकी तलाश करें तो क्या होगा? अगर आप नाकामी को एक रुकावट के बजाय एक वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस समझ लें, एक कीमती तजुर्बा समझ लें, तो कैसा होगा ये ज़हनी तब्दीली आपको मजबूत बनाती है। ये डिस्कम्फर्ट को एक ख़तरे से आपके ट्रू पोटेंशियल्स तक पहुंचने के रास्ते में बदल देती है। अनजाने को, अननोन को एम्ब्रेस करके और कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखकर आप नई तजुर्बात, कामयाबियों और पर्सनल फुलफिलमेंट्स के दरवाजे खोलते हैं। किसी शख्स ने कहा है कि अ मैन इज़ नथिंग बट हिज माइंड। आदमी कुछ भी नहीं, बस उसका दिमाग है। अगर वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कुछ करता है तो वो उसे अपॉर्चुनिटी समझता है, और अगर वो नेगेटिव माइंडसेट के साथ कुछ देखता है तो उसे ऑब्स्टिकल समझेगा, वो उसे एक रुकावट समझेगा। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने और अपनी फुल पोटेंशियल को उजागर करने के लिए तैयार हैं। ये सफ़र मुश्किल हो सकता है लेकिन बेहद फ़ायदेमंद है। जिस ज़िंदगी का आप ख्वाब देखते हैं, जिस शख्स बनने की आप ख्वाहिश रखते हैं और जिस कामयाबी की आप तलाश करते हैं, वो सब आपके कंफर्ट जोन की दूसरी जानिब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। याद रखें, तरक्की वहाँ होती है जहाँ आप अननोन को गले लगाते हैं। आज ही पहला कदम उठाएं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करें, क्योंकि कंफर्ट जोन्स आर वेयर ड्रीम्स गो टू डाई। एक मशहूर कहावत है कि कंफर्ट जोन्स वो जगह होती हैं जहाँ ख्वाब मर जाते हैं। सो डोंट लेट योर ड्रीम्स गो टू डाई।
اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید انسپریشنل، ایجوکیشنل اور اکیڈمک کنٹینٹ آپ سے مس نہ ہو جو آپ کو پرسنلی یا پروفیشنلی موٹیویٹ کریں۔ Until next time, embrace the unknown and continue to grow۔ یاد رکھیں کہ موجودہ حدود وہی ہیں جو آپ خود پر لگاتے ہیں۔ اپنے کمفرٹ زون سے باہر قدم رکھیں اور دیکھیں کہ آپ کی دنیا کیسے وسیع ہوتی ہے۔ Thank you for watching and see you in the next video۔ Goodbye، اللہ حافظ۔